وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 68 69، درس نمبر 1691، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا اللہ تعالی ہمارا مقصود حیات نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور یہ عباد الرحمن کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور قتل نہیں کرتے اس شخص کو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے لیکن برحق. الا بالحق یعنی ایک وجہ سے، صحیح وجہ سے. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذالک، اور جس شخص نے یہ کیا، یلقا اسامہ، تو وہ گناہ میں جا پڑا. یضاعف لہ العذاب، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. اہم آیت ہے. دیکھیں اس کے آخر میں ایک جملہ ہے، یضاعف لہ العذاب ویخلد فیہ مہانا. یعنی اس طریقے سے بھی آپ غور کریں اس آیت پہ کہ یعنی یا تو یہ ہم ہیں یا ہم نہیں ہیں جن کے لیے عذاب ہے دوچند، اور قیامت کے دن وہ ہمیشہ یعنی اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ رہیں گے. ہم کس بنا دعویٰ کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم پر یہ عذاب نہیں ہوگا اور ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. دیکھیں اصل بات یہ ہے
اور یہ بات مطلب میں آپ کو پوری خیرخواہی کے ساتھ کروں. دیکھیں یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی ہم سزا یا جزا پائیں گے. ایسا ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. ہمارا ذہن دنیا تک محدود ہے. اس وقت دنیا ہی ہمارا مدعا ہے, دنیا ہی ہماری منزل ہے, دنیا ہی کو ہم پکار رہے ہیں زبان حال سے. دیکھیں یہ پکارنا جو ہے, جو آیت نمبر 68 میں ہم نے پڑھا, لا يدعون, کسی کو پکارتے نہیں اللہ کے سوا. ہم دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں, ہم اللہ کو نہیں پکار رہے, باقی ہر باطل کو پکار رہے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دیکھیں ہائے دنیا, ایک اگر مختصر جملہ ہو تو ہم ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کہہ رہے ہیں. ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ, یعنی اللہ کیا ہم سے, ہائے اللہ کا مطلب کیا ہے میرے ذہن میں اس وقت, وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور دیکھیں میں یہاں پر رک جاتا ہوں, جو میں نے جملہ کہا ہے یہاں پر رک جاتا ہوں. آپ سوچیں اس پہ. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں کہ ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ ہم اس میں اللہ کو نہیں پکار رہے. اللہ کی خوشنودی یا اس کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر ہمیں پرواہ ہے تو ظاہر کی, دنیا کی, اپنی انکم کی, اپنے بچوں کی, بیوی بچوں کی, اپنے گھر کی. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو گھر میں یا اس کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے, یا کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے, یا بیگم یا شوہر بیمار ہو جاتا ہے, یا بیوی بیمار ہو جاتی ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں, یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو بس پریشانی دیکھی نہیں جاتی. وہ یعنی اچھا خاصا آدمی رونے کے قریب, یعنی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے. کیا؟ بس ظاہر کے لیے ہم روتے ہیں. ابھی ہمارے پڑوس میں ایک گھر میں کرایہ دار رہ رہے تھے. وہ گھر جو ہے اس نے سیل کے لیے لگایا ہوا تھا, اور وہ 1-2 سال ہو گئے اس میں رہ رہے ہیں, اور ہمارے پڑوس کی بات ہے. تو وہ کہیں ڈیلنگ ہو گئی ہوگی کسی اور کے ساتھ, تو وہ سارے گھر والے پریشان. ان کو 1 مہینے کا نوٹس مل گیا مثال کے طور پہ. تو یہ تو میں حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو بیوی بچے سب گھر پریشان ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ ہماری پریشانیاں ظاہر کے لیے ہیں. آپ محسوس کریں اس بات کو, خود آپ سوچیں آپ کی پریشانی ہے کیا؟ ظاہر. آپ کی خوشی ظاہر, آپ کا غم ظاہر. دنیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے. اگر ایسی بات ہے تو آپ نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے, اور آپ اللہ کو پکار نہیں رہے, آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, آپ ما سوى اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, سب سے بڑا گناہ. حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں, اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو ہماری کوئی اس کو پکارے یا نہ پکارے. اور بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی, اسی سورت کی آخری آیت جو ہے, اگر کسی کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو ذرا دیکھ لیں آپ. بہرحال میں سنا دیتا ہوں ترجمہ بھی, اس پہ اسی وقت بھی بات کریں گے, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. جو ابھی میں بات کی ہے نا, تو وہ یہی بات ہے. قل ما یعبأ بکم ربی, اللہ
آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ما یعبؤ بک، تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہ پکارو، فقط کذبتم، اب تم نے تو جھٹلا دیا اسے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ جھٹلانا جو ہے تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا، لزام ہر دائمی۔ اللہ، بہرحال اس پہ تو انشاءاللہ آئیں گے، بات کریں گے، لیکن دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں جانا ہے اپنے رب کے پاس، اور ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پہ، یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں، یعنی ایسی حالت میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ زندگی ہوگی اور یوم حشر ہوگا اور ہمارے ساتھ سارا حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات ہے، اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہیں تو مسلمان، اور کچھ گناہ اگر کیے ہیں تو بس اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ہم اگر زیادہ گناہ ہوں گے تو جہنم میں رہ لیں گے، تھوڑا سا چند غوطے مار لیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے کہ ہم ہیں مسلمان، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کہتے تھے یہود و نصارہ، لن تمسنا النار الا ایام معدود، آگ کے ساتھ ہمیں کیا لینے دین، اور اگر ہوگی بھی تو گنتی کے چند دن، ایام معدودات۔ یہ خیال ہمارا ہے؟ پشتوں میں ہمارے، میں تو مطلب خود بھی پٹھان ہوں، تو ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے عام طور پہ لوگوں کا، یعنی جہنم کا سنتے ہیں، یعنی گناہ پر اڑے رہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اور جہنم کی بات اگر ہو جائے ان کے سامنے تو کہتے ہیں کیا پرواہ، چند غوطے مار لیں گے، یوسو غوپے بپکیو ہو۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بظاہر مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، نہ ہم ایمان کا مطلب جانتے ہیں، نہ ہمیں معنی معلوم ہے ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے۔ جو ایمان ہمارے ذہن میں ہے وہ ایمان تو کافروں کا بھی ہے، مشرکوں کا بھی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ ہے، وہ کیا کہ اللہ خالق سماوات والارض ہے، وہ کیا کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ تو یہ تو کافروں کا بھی ہے، قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکوں سے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے زمین آسمان سے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو ہمارا جو ایمان ہے، یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں تو یعنی دیکھیں مبالغہ آرائی سے تو میں ہمیشہ پرہیز کرتا ہوں، جو بات نہیں ہے اور وہ میں بیان کروں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور جو بات ہے اور وہ میں بیان نہ کروں تو یہ تو میں اپنے فرائض میں کوتاہی کروں گا۔ آج کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلی دی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو، پکے مسلمان ہو ہاں ہم مسلمان ہیں کتابوں میں، زبانی بس نام ہے، بس مسلمان کا کام مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ نہ آپ وہ کام مسلمانوں کے کام کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے؟ کیا آپ اس کو فالو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ نو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی دعوت ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت ہے کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم، سنی سنائی باتیں ہیں۔ دیکھیں دین کے متعلق میں آپ سے ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں
دین سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے ہم اس کا مطلب حقیقی یقین کی حد تک نہیں جانتے. جو جانتے ہیں وہ ہم نے کہیں پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا، یعنی سنی سنائی. یہ دیکھیں سننا بھی اچھی بات ہے لیکن آپ کا یقین تو نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے بس. یہ پڑھی ہوئی بات ہے، یہ سنی ہوئی بات ہے اور آپ کا یقین نہیں ہے. بس ہمارا یقین ہے لیکن ظاہر پر ہے دنیا، بس جو حالات ہمارے سامنے ہیں ہماری نظر میں یہ حقیقت ہے، سچ یہی ہے، اور باقی پھر دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ گورو باؤ کتے بشی، عام ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کے ساتھ دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا. ایسا سب مسلمان ایسا سوچتے ہیں. یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے، بہت بری بات ہے. دیکھیں آج جو انفرادی اور اجتماعی طور پہ ذلت اور خواری میں ہم مبتلا ہیں اور آج کا مسلمان مغلوب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ترک اسلام کا مجرم ہے، یہ ترک قرآن کا مجرم ہے، اور اللہ اس کا معبود نہیں ہے. یہ اللہ کو نہیں پکار رہا، نہ پکارنا چاہتا ہے. تھوڑی سی میری لہجے میں تیزی آ گئی مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بڑا اہم بات ہے. نہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے پکارنے کا مطلب یہ ہے، پھر ہم پکاریں گے بھی نہیں، ویسے نہیں پکاریں گے جیسا کہ حق ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان یہ تو اللہ کے قدر کو جانتے ہی نہیں ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، انہوں نے تو اللہ ہی کی قدر ہی نہیں کی. افسوس کہ یہ جملہ قرآن میں کافروں کے لیے ہے، لیکن آج مسلمانوں پر فٹ آتا ہے. میں مانتا ہوں کافروں کے لیے، لیکن ہماری روش، ہماری سوچ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ. کیا کیجئے گا؟ ہو پکار اللہ کی ہے، بس لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچا ہے. اور جو اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں وہ باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. دیکھیں اصل تو پکارنا ہے، اور عبادت اصل میں یہی ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے یقین سے. نہ ہم اللہ کو سوچ میں ہماری اللہ کا تو ہم نے بلایا بھائی، نہ ہمیں یقین ہے. ہمیں تو ظاہر پر یقین ہے، یہ عہدہ، یہ پیسے، یہ میرا بینک بیلنس، اور یہ میری جائیداد، اور یہ میرے بیٹے، اور یہ میرے. بس آپ کو تو بس یہ اپنی ظاہر پر اعتماد ہے، اللہ پہ تو بھروسہ نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی، خدا سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے. اللہ سے کوئی امید نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں. آپ ظاہر کو پکار رہے ہیں. دیکھیں پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بات میں دیکھیں بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں آپ سے، پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے. زندگی جب گزار رہے ہیں، اور وہ آیت یاد کریں جو اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ان مومن کی جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بھئی میرا سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے. ہم دیکھیں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے. اپنا خیال رکھو، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھو. اپنا مطلب اپنے ظاہر کا خیال رکھو. ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو محسوس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہماری نظر میں اصل حقیقت ہے. اصل فائدہ اس دنیا کا فائدہ ہے. ایک آدمی کے پاس
ایک 10 کروڑ روپے ہیں اور دوسرے کے پاس کل کی روٹی بھی نہیں ہے، تو کون سا شخص مالدار ہے؟ اور وہ جس کے پاس کل کی روٹی نہیں ہے وہ صاحب تقوی ہے۔ آپ کی نظر میں تو جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں وہ مالدار ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہماری نظر میں تو وہ ذلیل ہے، مفلس کہتے ہیں ہم اسے، مفلس۔ ہمارے دیکھیں اپنی اس کو تو دیکھیں نا، اپنی سوچ کو دیکھیں، مالدار، غنی، ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت دولت ہو، بہت مال ہو، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری نظر میں عام طور پہ وہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے ان کا عمل جیسا بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن ہماری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں ایسے ہی لوگ بیٹھا کرتے تھے جو ظاہری کسی مرتبے کے مالک نہیں تھے، غلام یا غریب غربا جو بھی، پسا ہوا طبقہ۔ مالدار طبقہ تو اپنے عیاشیوں میں ہوتا ہے، اپنے یعنی اس میں مبتلا رہتا ہے، اپنے کھانے پینے میں، وہ تو انکار کرتا ہے۔ ہمیشہ پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا سب سے پہلے وہاں کے امراء طبقے نے، اور جو پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں وہ تو ان کے پاس تو کوئی ایسا خاص نہیں ہوتا، تو وہ پیغمبر کی بات کو سنتے ہیں تو وہ سچ لگتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ بھئی تم یعنی ان کو پھر وما نراک الا وما نرا معک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ پیغمبر کو جواب دے رہے ہیں، جو امراء طبقہ ہے وہ جواب دے رہے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے کہہ رہے کہ تمہارے پیروکار تو وہ ذلیل طبقہ ہے، ہم اراذلنا بادی الرأی، جو جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں مجھے ایک واقعہ نظر یاد آ رہا ہے سامنے کرام، بہت پیارا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا وہاں سے، وہ صاحب حیثیت تھا اور وہ دنیا کے لحاظ سے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ شخص تمہاری نظر میں کیسا ہے، یعنی اس کا مرتبہ یا جو مقام ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ حضور یہ ایسا شخص ہے جو کسی مجلس میں جائے تو وہاں اس کے لوگ اس کو جگہ دیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا جو بھی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اور کہیں اگر نکاح کا پیغام پہنچے یہ دے تو وہ قبول کر لیا جائے، اور بڑی یہ حیثیت والا ہے، بڑی یعنی بظاہر عزت والا ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص پہنچا، ایک دوسرا شخص گزرا، وہ بظاہر یعنی کوئی دنیا کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہ یہ شخص، اس شخص کی کیا اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ شخص تو ایسا ہے اس کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے، یہ اگر کسی مجلس میں جائے گا تو لوگ اس کو توجہ ہی نہیں دیں گے، نہ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ اس کو ویلکم کریں گے، بس کہیں کونے، ہو سکتا ہے اس کو جگہ بھی نہ دیں، کہیں جوتوں کی جگہ میں بیٹھا رہے آخر میں، اور کوئی اس کو محسوس ہی نہیں کہ کوئی آیا ہے۔ اور اگر یہ کوئی نکاح کا پیغام دے کہیں پر تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم جس شخص کو یعنی اگر زمین ایسے، یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یعنی کہ اس جیسے جو مالدار ٹائپ کے لوگ اگر اس سے زمین بھر دی جائے تو یہ ایک شخص جو تمہاری نظر میں کمتر ہے وہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ یہ مفہوم حدیث میں نے بیان کیا، یعنی ہماری نظر تو دیکھیں ظاہر پر ہے، اور آپ کو دیکھ لیں یہ وزیر اعلیٰ کی سواری گزرتی ہے، آگے پیچھے یہ
پروٹوکول اور یہ سائرن اور یہ پولیس کی گاڑیاں آگے بھی اور پیچھے بھی اور یہ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ سب اس کے ساتھ جاتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کی تو بات ہی کیا ہے، 2-3 دن پہلے سے وہاں کی چیک اپ اور وہ سارا انتظام اور سیکیورٹی. ہاں تو یہ دیکھیں ہماری نظر میں فطور ہے. ہم دنیا والے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، اور دنیا کی ہماری نظر میں اہمیت ہے، اور دنیا والوں کی بھی ہے. اللہ والوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. نہ ہم ان کے متلاشی ہیں، اور وہ ہمیں عام سے لوگ لگتے ہیں. جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے. تو ہم جیسا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے شخص کی کوئی بات مان لی تو تم تو نقصان میں پڑ جاؤ گے. ہمارے نزدیک دیکھیں آخرت اور جو اللہ والے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہم ان کے متلاشی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم تلاش کرو سچے لوگوں کو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لیکن ہمارے نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بعض لوگ اس پر محسوس کریں گے کہ بھئی یہ ایک آیت، ایک ہی جملے کو تم نے لے لیا ہے، اور آج دوسرا درس بھی تم نے اسی ایک آیت کے پہلے حصے پر لگا دیا. بات یہ ہے کہ یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے. یا تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور یا نہیں پکار رہے. اب ہماری نظر میں تو ہم اللہ کے سوا نہیں کسی کو پکارتے، لیکن حقیقت میں ہم اللہ کو پکار ہی نہیں رہے. یہ میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں. دیکھیں میرا آپ سے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یعنی آپ کے ڈر سے یا آپ کی لالچ سے کچھ میں حق بیان کرنے میں کمی یا زیادتی کروں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اس میں بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں تو حق بیان کر رہا ہوں. لا يدعون مع اللہ الہ، پہلی صفت یہ ہے بندوں کی، پہلی صفت کہ یہ دیکھیں یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم دنیا کو، مفاد دنیا کے لالچی ہیں، اسی کے پرستار ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو، دیکھ لیں کیا رویہ ہے، کیا جذبہ ہے آپ کا، دنیا میں رہنے کا کیا جذبہ ہے. آپ کے جذبے کی بنیاد حب دنیا پر مشتمل ہے. یہ میں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا شوہر، یہ میرا مال، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرے پاس پیسے. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. بہرحال اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. میں خلاصہ کلام یہ ہے آج کے سبق کا کہ لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو ہے، ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. اب دیکھیں باقی تو میں آپ کو یعنی اس کی تفصیلات بھی بتاتا رہتا ہوں، اور ساری باتیں تقریباً آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس میں بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارو. اللہ کو اگر ہم نہیں پکاریں گے تو عذاب جہنم دگنا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ تو دیکھیں قرآن ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلیل ہو کر وہ اس میں پڑا رہے گا ذلت و خواری کے ساتھ. ترجمہ دیکھ لیں، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا. پکار رہے ہیں آپ غیر اللہ کو، پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں پکار رہا. تو سوچیں، تھوڑا سا سوچ لیں. اگر سوچ اپنے اوپر، میں کہہ رہا ہوں نا کہ رحم کریں،
اپنے آپ کو عذاب جہنم کا مستحق نہ بنائیں۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اگر جانا ہے تو جہنم میں جانا ہے۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، چند دن کی دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے آپ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے۔ آخرت کے لیے زندگی گزاریں، آخرت کو بہتر کریں، جنت دنیا میں اپنے نام کر لیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس مواقع ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرتے، اس پہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔